قوم کو ایک ایسی جگہ جنگ میں جھونک دیا کوئی فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ لمحہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے بہادر سپاہی یہ دہائی دیتے رہے کہ ان دور افتادہ چوٹیوں پر خوراک نہیں لیکن اسلحہ تو بھجوائیں۔ وہ فوجی جنہیں اس جنگ کے پیچھے اصل عزائم کا پتہ ہی نہیں تھا، جنہیں ملک و قوم کی سربلندی کے نام پر محاذ پر بھیجا گیا تھا، جانوں کے نذرانے دیتے رہے، لیکن ملک و قوم کو کیا حاصل ہوا؟ کارگل آپریشن کے پیچھے وہی کردار تھے جنہوں نے اپنے ان گھناؤنے جرائم پر پردہ ڈالنے اور سزاؤں سے بچنے کے لیے 12 اکتوبر 1999 کو بغاوت کی اور مارشل لاء نافذ کیا۔ یہ پرویز مشرف اور اس کے چند ساتھی تھے جنہوں نے فوج کے ادارے کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا، بلکہ بدنام کیا۔ ہاں، میں ان لوگوں کو بری و ذمہ قرار نہیں دوں گا جنہوں نے خلاف قانون آرڈرز کی تعمیل کی، جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے جنگلے پلانگے، جنہوں نے منتخب وزیر اعظم کو گرفتار کر کے ایک ناجائز فوجی حکومت کی راہ ہموار کی، غیر قانونی حکم کی تعمیل کر کے وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ثابت ہوئے جتنا کہ حکم دینے والے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انہی لوگوں نے محب وطن اکبر بگٹی کو شہید کیا۔ انہی لوگوں کو بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے قبل لکھے گئے خط میں اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اڈے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے۔ آپ جانتے ہیں جہاں سے ڈرون اڑتے تھے۔ انہی لوگوں نے 12 مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے۔ ہمارے غیرت مند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محرومیوں کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں۔ ان واقعات سے جہاں آپ نے دکھ اور پریشانیاں اٹھائیں، وہاں مٹھی بھر لوگوں نے بے شمار فائدے اٹھائے۔ پرویز مشرف کے ذاتی اکاؤنٹوں میں اربوں روپیہ کیش پڑا ہوا ہے، اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن نیب یا عمران خان کسی میں جرات نہیں کہ کوئی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ اسی طرح ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازشوں کا جال بننے کے لیے دھرنے کروائے، انتخابات میں دھاندلی کروائی اور ایک نااہل شخص کو ملک پر مسلط کرنے کا فیصلہ بھی فوج کے ادارے کا نہیں تھا۔ یہ فیصلہ فوج کا نہیں تھا، بلکہ چند کرداروں کا تھا۔ اس لیے تو میں ان کرداروں کا نام لیتا ہوں تاکہ تباہی و بربادی کے الزام کے چھینٹے میری فوج کے جوانوں اور افسروں کی وردی پر نہ پڑے۔ آج تمام سوالوں کے جواب فوج کو نہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کو دینے ہیں، جنرل فیض حمید کو دینے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو 2018 الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے، اور جنرل باجوہ صاحب، آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف
وزیر اعظم بنانے کا حساب دینا ہے. آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے, اور آپ کو اس قوم کو مہنگائی, غربت اور فاقہ کشی کی طرف دھکیلنے کا بھی حساب دینا ہے. جنرل فیض صاحب, آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا. کیوں آپ نے انہیں وقت سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنوا دینے کی پیشکش کی؟ کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو الیکشن ہو جانے تک جیل میں رکھنے کی درخواست کی؟ وہ کون سی 2 سال کی آپ کی محنت تھی جو نواز شریف کو رہا کرنے کی صورت میں ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا؟ بتائیے, آپ نے کہا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم نواز کو رہا کیا. آپ نے تو آئین کی پاسداری کرنے کا حلف اٹھایا تھا. کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی؟ کیوں ڈیفائی کیا آپ نے اپنے حلف کو؟ آپ نے تو سیاست میں دخل نہ دینے کا حلف اٹھایا تھا. کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی؟ کیا فیض آباد دھرنا کیس آپ کے خلاف چارج شیٹ نہیں؟ کیا سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف کارروائی کا حکم نہیں دیا؟ اس کے باوجود آپ کی نہ صرف بطور لیفٹیننٹ جنرل ترقی ہوئی بلکہ آپ کو ISI کے سربراہ کا عظیم الشان منصب بھی عطا ہوا, جبکہ جسٹس قاضی فائز دائر ہوا تاکہ وہ آپ کی نظر ثانی کی درخواست سن نہ سکے. واہ واہ, کیا کیا آپ نے جنرل فیض. یہ آپ کے حلف توڑنے کی صرف ایک مثال ہے, ایک. آپ پچھلے کئی سالوں سے بے دھڑک سیاست میں مداخلت کیے چلے جا رہے ہیں. آپ نے اپنے حلف کے ساتھ بے وفائی کی ہے. اگر یہی وقت آپ نے پیشہ ورانہ دفاعی امور پر صرف کیا ہوتا تو ہمارے کشمیری بہن بھائی کبھی ان مصائب سے دوچار نہ ہوتے جن سے وہ آج دوچار ہیں. عمران خان صاحب, آپ تو سیاست کے میدان میں نابالغ ہو. بار بار کہتا ہوں میں کہ ہمارا آپ کے ساتھ مقابلہ ہے ہی نہیں. ہمارا مقابلہ آپ کے لانے والوں کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا مقابلہ ریاست چلانے والوں کے ساتھ ہے. لیکن یہ مت سوچنا کہ تم بچ جاؤ گے. ثاقب نثار کا NRO نہ تمہیں بچا سکے گا اور نہ علیمہ خان کو. تم جس کے پیچھے چاہے چھپو, فورن فنڈنگ کیس میں تمہاری بدعنوانی نہ صرف کھل کے رہے گی بلکہ تمہیں جیل بھیجے گی. تمہیں چینی آٹے اور ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کو پہنچنے والے نقصان کے ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا. تمہیں زمان پارک میں کروڑوں روپے کی نئی تعمیر کی لاگت کا حساب دینا ہوگا. تمہیں بنی گالا کی منی ٹریل دینی ہوگی. دوسروں پر کیچڑ اچھالنا تمہیں احتساب سے نہیں بچا سکے گا. عمران خان, یہ ٹی وی پر بڑھ کے مارنا اور دھمکیاں دینا تمہیں نہیں بچا سکے گا. تم اور تمہارے ہر کرپٹ ساتھی کو حساب دینا پڑے گا. بلوچستان کے بہنوں اور بھائیوں, میں آج 3 پیغامات دینا چاہوں گا. پہلا, فوج کے جوانوں اور افسروں کے نام. یہ آپ کا اپنا ملک ہے.
میرے فوجی بھائیوں، جس کے لیے آپ جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، آپ نے جہاں اس کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے، وہاں اتنا ہی اہم اس کے آئین کی تابعداری کا حلف ہے۔ جہاں آئین شکنی اور قانون شکنی شروع ہو جاتی ہے، وہاں ظلم کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی فرد واحد یا مفاد پرست ٹولے کے لیے آئین توڑنے کے مرتکب ہوتے ہیں، وہاں آپ خود اپنی قوم کو، اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو آئین شکنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے حلف کی پاسداری کیجیے، خود کو متنازع ہونے سے بچائیے۔ دوسرا میرا پیغام میرے پاکستان کے سول سروس کے نام ہے۔ زمانہ بدل رہا ہے، کسی کے لیے قانون یا آئین توڑ کر بچ نکلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سندھ پولیس کے افسران نے چند لوگوں کے غیر قانونی رویوں پر احتجاج کر کے نہ صرف ان کے عزائم پورے نہیں ہونے دیے، بلکہ اپنے لیے عزت بھی کمائی۔ سندھ کے پولیس افسر صاحبان، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ آپ کو بلا خوف اپنی ذمہ داریاں قانون کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ میں سب سول سرونٹس کو یہ میں گزارش کر رہا ہوں، اور کسی دباؤ میں آئے بغیر۔ اور تیسرا پیغام میرا عوام کے نام ہے۔ میرے پاکستان کے بہنوں اور بھائیوں، پاکستانی فوج آپ کی اپنی فوج ہے۔ ان کو عزت دیجیے، انہیں محبت دیجیے، لیکن جب معاملہ آئین کی بالادستی کا ہو، جب آئین کی بالادستی کا معاملہ آ جائے، جب معاملہ قانون کی حکمرانی کا آ جائے، تو پھر وہاں کوئی سمجھوتا نہ کیجیے۔ کوئی فوج اپنے لوگوں کے خلاف نہیں لڑ سکتی۔ پرامن احتجاج آپ کا آئینی حق ہے، جس سے آپ کو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ آزادی اظہار آپ کا آئینی حق ہے، جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ووٹ اور حکومت سازی آپ کا بنیادی حق ہے، جو آپ کے اس حق کو چھینے، وہ آپ کا حال اور مستقبل آپ سے چھیننے کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ آمر ہے، غاصب ہے، آئین شکن ہے۔ آپ اپنے حق کو استعمال کیجئے۔ کسی مفاد پرست ٹولے یا کچھ مٹھی بھر لوگوں کو اپنی آنے والی نسلوں کی تقدیر کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت مت دیجیے۔ اگر آج آپ نے اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، تو انشاءاللہ آپ اپنے حالات سنوار لیں گے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئٹہ والوں، عمران خان کی بیساکھیوں پر کھڑی حکومت کو انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں سے جواب طلب کریں جنہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کر کے آپ کو ان حالات سے دوچار کیا ہے۔ کوئٹہ والوں، سوچ کر بتاؤ، کیونکہ پورا ملک آپ کی آواز سن رہا ہے۔ کیا تم اس جدوجہد میں نواز شریف کا ساتھ دو گے؟ کیا تم اس جدوجہد میں پی ڈی ایم کا ساتھ دو گے؟ کیا اس جدوجہد میں ہم سب کا ساتھ دو گے؟ پاکستان زندہ باد۔